میرے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں 3 ماہ کی بیماری کی حالت میں انہوں نے جو نمازیں رہ چکی تھی میں ان کو پورا کر لوں، یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے طریقہ بتائیں۔ پہلے تو اس بچے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس کو اپنے والد کی نمازوں کی فکر ہے۔ یقین مانے موت کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، بس میں ایک دفعہ ان کے لیے قل واللہ جمعے کو پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے بڑا دل دکھا، مجھے رونا آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک جمعے میں ایک دفعہ قل واللہ تم اپنے ابا کے لیے پڑھتے ہو، جس باپ نے تمہارے لیے کیا سے کیا نہیں کیا۔ یاد رکھو ماں باپ کو نہیں بھولنا، اگر وہ دنیا میں ہے تب یا دنیا سے چلے گئے تب تک تمہاری خوش قسمتی برقرار ہے جب تک تم اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص ہو۔ اور مخلص کا معنی یہ دنیا میں زندہ ان کی ضرورت پوری کرو، فوت ہو گئے ان کی ضرورت پوری کرو۔ وفات کے بعد کی ضرورتیں کیا ہیں؟ بہت سی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت ایصال ثواب ہے، پڑھ کے بخشیں، جتنا ہو سکے خود پڑھیں۔ 10 بندوں کو بولائیں تم پڑھ کے بخشو، کوئی کسی کے ماں باپ کے لیے نہیں پڑھتا بھائی، اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے خود پڑھو، دوسروں پہ وہ نہ پڑھیں، وہ ایسے سپارہ رکھ کیا کر دیا سر میں پڑھ کے آپ کو کیسے پروف کریں گے کہ انہوں نے پڑھ لیے؟ خود پڑھو خود، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو ماں باپ کے دوست تھے نا، ماں کی سہیلیاں یا ابا جی کے دوست تھے، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ رہو ماں باپ کی وفات کے بعد۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ دوست اپنے والد، آپ کے والد کو ملے گا نا قیامت میں، تو ہو سکتا ہے تیرا ابا تجھ سے ناراض ہو تو یہ دوست سفارش کر کہے گا کہ تیرا پتر بعد چنگا آئی، وہ اچھا تھا، ہمارے ساتھ اچھا تھا آپ کا بیٹا، تو دوست کے کہنے پہ اچھا راضی ہو جائے گا۔ ورنہ ماں باپ ناراض گئے دنیا سے، کفر کے بعد سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ ماں باپ کسی سے ناراض چلے جائیں، ماں باپ ناراض چلے جائیں، کہ کفر کے بعد سب سے بڑی سختی یہی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے معاملات میں بالکل، آپ آج ماں باپ کو پڑھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کے لیے پڑھے گی۔ میرے والد صاحب دیوبند سے پڑھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب سے پڑھے، زندگی حضرت طاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ گزاری، مولانا مفتی محمود کے ہم رکاب رہے۔ کبھی بھی میرے ابا نے اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ جانا نہیں چھوڑا، مجھے لے جاتے، بعض اوقات اماں جی ساتھ ہوتی، بعض اوقات میں ساتھ ہوتا، بعض اوقات باقی بھائی بہن ساتھ ہوتے، ان کو لے جاتے، ایک بچے کو ابو لے جاتے، یہ تیرے دادے کی قبر ہے، اس پہ پڑھ، 3 دفعہ قل واللہ پڑھ لے، یا اس پر تیری دادی کو۔ مجھے کئی مرتبہ والد صاحب نے سورۃ یاسین پڑھوائی ہے، کئی مرتبہ۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو ابا جی ہمارے دادا جان حضرت مولانا عبد الخالق قریشی رحمۃ اللہ ان کی قبر پہ لے کے گئے اور وہاں ان سے دعا کروائی، باہر ٹھہر کے پھر قبر پہ لے گئے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ کا مراقبہ ہے، بہرحال یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ میری بات کا مطلب وہ ایصال ثواب ابا جی ہمیں سکھاتے تھے، اور جب میں سورۃ یاسین والد صاحب کہنے پڑھتا تھا مجھے کہتے تھے اونچی پڑھ، میں اونچا پڑھتا تھا بلند آواز سے، اور جب یہ آیت آتی نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو ابا جی رحمہ اللہ مجھے کہتے کہ یہ لفظ ایستا پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے مجرم الگ ہو جائے اور مومن الگ ہو جائے۔ یہ اعلان ہوگا نا تو مردے ڈر جاتے ہیں، کہ یہ لفظ ایستا پڑھ لو، باقی لفظ آپ جتنے ہو سکے اونچے پڑھ لیں۔ تو کئی مرتبہ میں نے دیکھا، اس کی وجہ آج میں بھی جاتا ہوں، میں اپنے بچوں تک کو لے جاتا ہوں کہ دادے کی قبر ہے، یہ تمہاری دادی کی قبر ہے، یہ تمہاری بہن بھائی کی قبر ہے، یہ فلاں فلاں، کیوں لے جاتا ہوں؟ اس وجہ سے اصل اپنی آخرت کا لالچ ہوتی ہے انسان کو۔ تو ماں باپ کے معاملات کبھی نہ چھوڑ۔ جو شخص، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، معجم طبرانی کی حدیث ہے، یہ حدیث سب سے پہلے ہمیں حضرت شیخ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کی وفات پہ ایک جملہ کہہ کر متوجہ کیا تھا، پھر معجم صغیر طبرانی میں وہ حدیث نکالی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما، فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں یا ایک، اور وہ بندہ جائے ان کی قبر پہ، فی کل جمعۃ، ہر جمعہ جائے تو 2 انعام ملیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ اللہ معاف کریں گے، وکتبت برا، اور اس بندے کو جہنم سے بری لکھ دیں گے۔ تو بڑا ہی سوال، اور رہ گیا یہ سوال کو کہتے ہیں میرے والد صاحب کی 3 مہینے بیماری کی نمازیں قضا رہیں تو نہیں پڑھ سکے، اب میں کیا کروں؟ اس بارے میں مسئلہ سن لیں۔ آپ ابا کی نمازیں خود نماز پڑھ کے ادا نہیں کر سکتے، ادائیگی کا طریقہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ ابا نے ظہر رہ گئی میں ظہر پڑھ لوں ابا کو بھیج دوں، یوں نہیں ہے۔ نفل تو جا سکتا ہے، فرض بندے کو خود پڑھنے ہوتے، لیکن انہیں نہیں پڑھی، بیماری تھی، تو ان کو اللہ پاک نہیں پوچھے گا، لیکن آپ ایک کام کریں تب پھر گرفت نہیں ہوگی۔
وہ کام کیا ہے؟ آپ کفارہ ادا کریں ان نمازوں کا. جو بندہ فوت ہو جائے اور نمازیں نہ پڑھ سکے، آپ ان کا کفارہ ذہن میں رکھ لیں. ان کا کفارہ ایک نماز کا اتنا ہوتا ہے جتنا ہم ایک بندہ روزے کا فطرانہ دیتا ہے. ایک بندہ ہم روزے کے فطرانہ دیتے ہیں نا، روزہ رکھنے والا بھی فطرانہ دے، نہ رکھنے والے کا تو معاملہ ہے ہی نا. فطرانہ کتنا ہے؟ 2.5 کلو گندم ہم دے دیتے ہیں. کم از کم 2.5 کلو گندم. اس سے زیادہ کشمش ہے، کھجور ہے، جو کے ریٹ بھی ہیں وہ 4 کلو ہیں، تو یہاں 2.5 کلو تک ہے. ہو گیا. یہ ایک نماز کا کفارہ بنے گا. اور ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 6. وطروں کو بھی گنیں گے ہم. عام طور پہ تو ہم 5 نمازیں کہہ دیتے ہیں نا، جب کفارہ دیں گے تو پھر وطر کو الگ نماز گنیں گے اور 6 گنیں گے. تو 6 نمازیں ایک دن کی بنیں گی. 3 مہینے کا آپ حساب لگا لیں. ٹھیک ہے، روزانہ کے 6 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ اتنے کا کفارہ دے دیں. یہ کفارہ انشاءاللہ تعالی والد صاحب کو اللہ کی گرفت سے ضرور بچائے گا. اور یہاں ایک بات ذہن میں اور بھی رکھ لیں، بعض بندے بے ہوش ہوتے ہیں، مثلا انہیں کہتے ہیں قومے میں ہوتے ہیں. ان کی نمازوں کا نہیں کہہ رہا، کیونکہ کسی کی بے ہوشی آ گئی اور 6 نمازوں تک بھی بے ہوشی رہی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس وقت کا، کیونکہ وہ تو بے ہوشی میں چلی گئی. آپ اس کا نہیں کہہ رہا. یہ وہ ہے جب وہ زندہ سلامت ہے، بیماری کے ساتھ ہے، پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو چاہیے تھا اشارے سے پڑھ لیتے، آپ انہیں تیمم کرا دیتے، پڑھ لیتے، پر نہیں پڑھے تو یہ غلطی ہے. تو اس کا اس طرح کفارہ دیا جا سکتا ہے.